بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنی زندگی کا، رشتوں کا، محبتوں کا موازنہ ہرگز کسی سے نہ کریں۔ اللہ سب کو مختلف طریقوں سے نوازتا ہے۔ کسی کو عزت ملتی ہے، کسی کو دولت، کسی کو اولاد ملی، کسی کو محبت۔ اس زندگی میں مکمل کچھ نہیں ملتا۔ سب سے بڑی دولت ایمان کی ہے، اس لیے اپنے ایمان کی ضرور فکر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ روز قیامت 3 قسم کے آدمیوں کی طرف نہیں دیکھے گا۔ 1 والدین کا نافرمان، 2 مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورت، اور 3 وہ آدمی جسے اپنے اہل و عیال کے سلسلے میں غیرت و حمیت نہ ہو، یعنی جس کی بیٹی، بیوی، بہن، ماں بے پردہ ہوں اور وہ خاموش رہے۔ سلسلۃ الصحیحہ نمبر 674۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے اور اپنے نیک بندوں میں شامل کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے تمام اہل و عیال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ فصلت یا حامیم سجدہ کی آیت نمبر 7 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی، جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، یہاں زکوٰۃ کے معنی میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ ابن عباس اور ان کے جلیل القدر شاگرد اکرمہ اور مجاہد کہتے ہیں کہ اس مقام پر زکوٰۃ سے مراد وہ پاکیزگی نفس ہے جو توحید کے عقیدے اور اللہ کی اطاعت سے حاصل ہوتی ہے۔ اس تفسیر کے لحاظ سے آیت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ تباہی ہے ان مشرکین کے لیے جو پاکیزگی اختیار نہیں کرتے۔ دوسرا گروہ، جس میں قتادہ، سدی، حسن بصری، ضحاک، مقاتل اور ابن الصائب جیسے مفسرین شامل ہیں، اس لفظ کو یہاں بھی زکوٰۃ مال ہی کے معنی میں لیتے ہیں۔ اس تفسیر کے لحاظ سے آیت کا مطلب یہ ہے کہ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو شرک کر کے خدا کا اور زکوٰۃ نہ دے کر بندوں کا حق مارتے ہیں۔ آیت نمبر 8۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اس کی تفسیر ہے، اصل میں اجر غیر ممنون کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جن کے 2 معنی اور بھی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ ایسا اجر ہوگا جس میں کبھی کمی نہ آئے گی، دوسرے یہ کہ وہ اجر احسان جتا جتا کر نہیں دیا جائے گا۔ جیسے کسی بخیل کا عطیہ ہوتا ہے کہ اگر وہ جی کڑا کر کے کسی کو کچھ دیتا بھی ہے تو بار بار اس کو جتاتا ہے۔ آیت نمبر 9۔ اے نبی، ان سے کہو، کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنا دیا؟ وہی تو سارے جہاں والوں کا رب ہے۔ آیت نمبر 10۔ اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اوپر سے اس پر پہاڑ جما دیے اور اس میں برکتیں رکھ دی، اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب و حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا۔ یہ سب کام 4 دن میں ہو گئے۔ اس کی تفسیر ہے، زمین کی برکتوں سے مراد وہ بے حد و حساب سر و سامان ہے جو کروڑ سال سے مسلسل اس کے پیٹ سے نکلتا چلا رہا ہے، اور خوردبینی کیڑوں سے لے کر انسان کی بلند ترین تمدن تک روز مرہ کی ضروریات پوری کیے چلا جا رہا ہے۔ ان برکتوں میں سب سے بڑی برکتیں ہوا اور پانی ہیں، جن کی بدولت ہی زمین پر نباتی، حیوانی اور پھر انسانی زندگی ممکن ہوئی۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، اصل لفظ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ۔ اس فقرے کی تفسیر میں مفسرین کے متعدد اقوال ہیں۔ بعض مفسرین اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ زمین میں اس کے ارزاق مانگنے والوں کے لیے ٹھیک حساب سے رکھ دیے، پورے 4 دنوں میں، یعنی کم یا زیادہ نہیں بلکہ پورے 4 دنوں میں۔ ابن عباس، قتادہ اور سدی اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ زمین میں اس کے ارزاق 4 دنوں میں رکھ دیے، پوچھنے والوں کا جواب پورا ہوا۔
یعنی جو کوئی یہ پوچھے کہ یہ کام کتنے دنوں میں ہوا، اس کا مکمل جواب یہ ہے کہ 4 دنوں میں ہو گیا۔ ابن زید اس کے معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ زمین میں اس کے ارزاق مانگنے والوں کے لیے 4 دنوں کے اندر رکھ دیے، ٹھیک اندازے سے، ہر ایک کی طلب و حاجت کے مطابق۔ جہاں تک قواعد و زبان کا تعلق ہے، آیت کے الفاظ میں یہ تینوں معنی لینے کی گنجائش ہے، لیکن ہمارے نزدیک پہلے 2 معنوں میں کوئی خوبی نہیں۔ موقع و محل کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ بات آخر کیا اہمیت رکھتی ہے کہ یہ کام 1 گھنٹے کم 4 دن یا 1 گھنٹہ زیادہ 4 دن میں نہیں بلکہ پورے 4 دنوں میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت اور کمال ربوبیت اور کمال حکمت کے بیان میں کون سی کسر رہ جاتی ہے جسے پورا کرنے کے لیے اس تصریح کی حاجت ہو۔ اسی طرح یہ تفسیر بڑی کمزور تفسیر ہے کہ پوچھنے والوں کا جواب پورا ہوا۔ آیت سے پہلے اور بعد کے مضمون میں کسی جگہ بھی کوئی قرینہ یہ نہیں بتاتا کہ اس وقت کسی سائل نے یہ دریافت کیا تھا کہ یہ سارے کام کتنے دنوں میں ہوئے اور یہ آیت اس کے جواب میں نازل ہوئی۔ انہی وجہ سے ہم نے ترجمے میں تیسرے معنی کو اختیار کیا ہے۔ ہمارے نزدیک آیت کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ زمین میں ابتدائے آفرین سے لے کر قیامت تک جس قسم کی جتنی مخلوق بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا تھا، ہر ایک کی مانگ اور حاجت ٹھیک مطابق غذا کا پورا سامان حساب لگا کر اس نے زمین کے اندر رکھ دیا۔ نباتات کی بے شمار اقسام خشکی اور تری میں پائی جاتی ہیں اور ان میں سے ہر ایک کی غذائی ضروریات دوسری اقسام سے مختلف ہیں۔ جاندار مخلوقات کی بے شمار انواع ہوا اور خشکی اور تری میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اور ہر نوع ایک الگ قسم کی غذا مانگتی ہے۔ پھر ان سب سے جدا ایک اور مخلوق انسان ہے جس کو محض جسم کی پرورش ہی کے لیے نہیں بلکہ اپنے ذوق کی تسکین کے لیے بھی طرح طرح کی خوراکیں درکار ہیں۔ اللہ کے سوا کون جان سکتا تھا کہ اس کرۂ خاکی پر زندگی کا آغاز ہونے سے لے کر اس کے اختتام تک کس قسم کی مخلوقات کے کتنے افراد کہاں اور کب وجود میں آئیں گے اور ان کو پالنے کے لیے کیسی اور کتنی غذا درکار ہوگی۔ اپنی تخلیقی اسکیم میں جس طرح اس نے غذا طلب کرنے والی ان مخلوقات کو پیدا کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، اسی طرح اس نے ان کی طلب کو پورا کرنے کے لیے خوراک کا بھی مکمل انتظام کر دی۔ موجودہ زمانے میں جن لوگوں نے مارکسی تصور اشتراکیت کا اسلامی ایڈیشن قرآنی نظام ربوبیت کے نام سے نکالا ہے، وہ سواء للسائلین کا ترجمہ سب مانگنے والوں کے لیے برابر کرتے ہیں اور اس پر استدلال کی عمالت یوں اٹھاتے ہیں کہ اللہ نے زمین میں سب لوگوں کے لیے برابر خوراک رکھی ہے، لہٰذا آیت کے منشا کو پورا کرنے کے لیے ریاست کا ایک ایسا نظام درکار ہے جو سب کو غذا کا مساوی راشن دے، کیونکہ انفرادی ملکیت کے نظام میں وہ مساوات قائم نہیں ہو سکتی جس کا یہ قرآنی قانون تقاضا کر رہا ہے۔ لیکن یہ حضرات قرآن سے اپنے نظریات کی خدمت لینے کے جوش میں یہ بات بھول جاتے ہیں کہ سائلین جن کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے صرف انسان ہی نہیں ہیں بلکہ مختلف اقسام کی وہ سب مخلوقات ہیں جنہیں زندہ رہنے کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا واقعی ان سب کے درمیان یا ایک قسم کی مخلوقات کے تمام افراد کے درمیان خدا نے سامان پرورش میں مساوات رکھی ہے؟ کیا فطرت کے اس پورے نظام میں کہیں آپ کو غذا کے مساوی راشن کی تقسیم کا انتظام نظر آتا ہے؟ اگر واقعہ یہ نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ نباتات اور حیوانات کی دنیا میں جہاں انسانی ریاست نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ریاست براہ راست تقسیم رزق کا انتظام کر رہی ہے، اللہ میاں خود اپنے اس قرآنی قانون کی خلاف ورزی بلکہ معاذ اللہ بے انصافی فرما رہے ہیں۔ پھر وہ یہ بات بھی بھول جاتے ہیں کہ سائلین میں وہ حیوانات بھی شامل ہیں جنہیں انسان پالتا ہے اور جن کی خوراک کا انتظام انسان ہی کے ذمہ ہے، مثلاً بھیڑ بکری، گائے بھینس، گھوڑے گدھے خچر اور اونٹ وغیرہ۔ اگر قرآنی قانون یہی ہے کہ سب سائلین کو برابر خوراک دی جائے اور اسی قانون کو نافذ کرنے کے لیے نظام ربوبیت چلانے والی ایک ریاست مطلوب ہے، تو کیا وہ ریاست انسان اور ان حیوانات کے درمیان بھی معاشی مساوات قائم کرے گی؟
اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، اس مقام کی تفسیر میں مفسرین کو بالعموم یہ زحمت پیش آئی ہے کہ اگر زمین کی تخلیق کے 2 دن اور اس میں پہاڑ جمانے اور برکتیں رکھنے اور سامان خوراک پیدا کرنے کے 4 دن تقسیم کیے جائیں تو آگے آسمانوں کی پیدائش 2 دنوں میں ہونے کا جو ذکر کیا گیا ہے، اس کے لحاظ سے مزید 2 دن ملا کر 8 دن بن جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر قرآن مجید میں تصریح فرمائی ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق جملہ 6 دنوں میں ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر ملاحظہ و تفہیم القرآن جلد 2 صفحہ نمبر 36، 261، 324، جلد 2 صفحہ نمبر 460۔ اسی بنا پر قریب تمام مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ 4 دن زمین کی تخلیق کے 2 دن سمیت ہیں، یعنی 2 دن تخلیق زمین کے اور 2 دن زمین کے اندر ان باقی چیزوں کی پیدائش کے جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ اس طرح جملہ 4 دنوں میں زمین اپنے سر و سامان سمیت مکمل ہو گئی، لیکن یہ بات قرآن مجید کے ظاہر الفاظ کے بھی خلاف ہے، اور در حقیقت وہ زحمت بھی محض خیالی زحمت ہے جس سے بچنے کے لیے اس تعویل کی ضرورت محسوس کی گئی ہے۔ زمین کی تخلیق کے 2 دن دراصل ان 2 دنوں سے الگ نہیں ہیں جن میں بحیثیت مجموعی پوری کائنات بنی ہے۔ آگے کی آیات پر غور کیجئے، ان میں زمین اور آسمان دونوں کی تخلیق کا یکجا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ نے 2 دنوں میں 7 آسمان بنا دیے۔ ان 7 آسمانوں سے پوری کائنات مراد ہے، جس کا ایک جز ہماری یہ زمین بھی ہے۔ پھر جب کائنات کے دوسرے بے شمار تاروں اور سیاروں کی طرح یہ زمین بھی ان 2 دنوں کے اندر مجرد ایک کرے کی شکل اختیار کر چکی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذی حیات مخلوقات کے لیے تیار کرنا شروع کیا، اور 4 دنوں کے اندر اس میں وہ سب کچھ سر و سامان پیدا کر دیا جس کا اوپر کی آیات میں ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرے تاروں اور سیاروں میں ان 4 دنوں کے اندر کیا کچھ ترقیاتی کام کیے گئے، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا ہے، کیونکہ نزول قرآن کے دور کا انسان تو درکنار، اس زمانے کا آدمی بھی ان معلومات کو ہضم کرنے کی استعداد نہیں رکھتا۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 11 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔